बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। रबीउल अव्वल का महीना शुरू हो चुका है नाज़रीन। बरकतों का, रहमतों का ये महीना है और पूरी दुनिया की उम्मत मुस्लिमा जो है वो इस महीने को सेलिब्रेट करने में मसरूफ़ है। आका सरवर कायनात की शान में, उनकी अक़ीदत में लोग जो हैं बाज़ारों को, गलियों को, कूचों को बरकी कुमकुमों से सजा कर अपनी अक़ीदत का इज़हार कर रहे हैं, नात ख्वानी कर कर। नाज़रीन, हमारा एक प्रोग्राम करने का मकसद ये भी है, आज हम इस चीज़ से हट कर ये प्रोग्राम करने जा रहे हैं। आका सरवर कायनात की शान मुबारक के बरख़िलाफ़ कुछ ममालिक में ऐसे इक़दाम किए जा रहे हैं जिनसे उम्मत मुसलमान के दिल जो हैं वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा जो है वो सदमे से दो चार किया गया है। फ़्रांस दुनिया का एक ऐसा मुल्क है जिसकी प्रोडक्ट पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा सेल हो रही हैं। पाकिस्तान से अरबों रुपया रेवेन्यू वो निकालते हैं और अरबों रुपया कमाने वाला मुल्क जो है हमारे आका सरवर कायनात के ख़िलाफ़ उनका एक रिसाला है जिसमें उनके बारे में तौबा नौज़ बिल्लाह मैं बयान नहीं कर सकता कि उनके खाके शाया किए जाते हैं। मुतअद्दिद बार उन्हें मना किया गया लेकिन वो फिर अपनी कार्रवाइयों से बाज़ नहीं आ रहे। तो इस पे हम लोगों की राय लेते हैं। आइए लोगों से पूछते हैं कि उनका क्या कहना है। हमारे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ जो भी कुछ कहा है ये इंतहाई गलत बात है। हम इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और मैं आप लोगों से, मीडिया से ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो भी अशिया फ़रोख्त हो रही हैं हमें उनसे बाइकाट करना चाहिए और एहतजाज करना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही हम हैं। बेशक अगर वो ना होते तो हमारा वजूद भी इस दुनिया में नहीं होता। इसलिए मैं फिर अपील करना चाहता हूँ कि यहाँ पर पाकिस्तान में हर जगह पर जो है, जो भी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती है, उनका मानने वाला है, उसको चाहिए वो एहतजाज करे हत्ता कि जहाँ तक उनसे मुमकिन है। हो सके। उनने अपने सरकारी जो अखबार है उसमें भी शाया किया, तो ये बहुत ही तौहीन अमेज़ बात है, क्योंकि हमारे लिए सब कुछ, सबसे बढ़कर औलाद, माँ बाप और हत्ता कि अपनी जान से बढ़कर जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात है, उनकी नमूज़ पे हम मर मिटने को तैयार हैं। तो मेरे ख़्याल में हमें फ़्रांस की जितनी भी अशियाएँ या जो प्रोडक्ट्स हैं जो वो ला रहे हैं उन सब का बाइकाट करना चाहिए और जो हमारा सरकारी सतह पे भी इजलास होना चाहिए और तमाम मुस्लिम जो उम्मा है उसको मिलकर इस मौके पे फ़्रांस का मुकम्मल तौर पर बाइकाट करना चाहिए। उनका जो कमिश्नर हैं, हाई कमिश्नर, उनको यहाँ से मुल्क से बदर करना चाहिए। तो मेरे ख़्याल में आलमी सतह पे जो मुस्लिम उलमा हैं और जो मुस्लिम लोग हैं उनको इस पे पुरज़ोर एहतजाज करना चाहिए और हुक्मरानों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रिसेंटली जो फ़्रांस ने किया है, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले भी उन्होंने हाके तैयार किए थे और शाया किए थे, लेकिन उन्होंने फिर ये काम किया है। हमें चाहिए कि हम उनकी तमाम प्रोडक्ट जो यहाँ पर चल रही हैं उनको उनके साथ बाइकाट कर लें और कोई चीज़ जो है ना ख़रीद फ़रोख्त ना करें जो उनकी है हमें, क्योंकि हमारा दीन और ईमान उस वक्त तक मुकम्मल ही नहीं हो सकता जब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम अपने वालिदैन, बहन, भाई सबसे बढ़ चढ़ कर प्यार नहीं करेंगे। और ये हमारे प्यार का जो है ना मुँह बोलता सबूत होगा कि हम क्या करते हैं उनके लिए। ठीक है, मैं हुकूमत वक्त से मुतालबा करता हूँ कि एहतजाज किए जाएँ। ठीक है, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं, हमारे लिए सब कुछ वही हैं, क्योंकि उन्हीं की बदौलत हम इस दुनिया में आए हैं। इसलिए हमें भरपूर एहतजाज करने चाहिए और ये आलमी सतह पर ये पैगाम देना चाहिए कि हम हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के लिए कुछ भी कर सकते हैं। रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हम ये कुछ दिनों की पहली बात है कि फ़्रांस में जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवर्नमेंट लेवल पे गुस्ताखी हुई है। हमारा सब मुसलमानों की दिल आज़ारी हुई है, दुनिया में जितने भी मुसलमान रहते हैं। तो पाकिस्तान में हमारे आवाम की तरफ से गवर्नमेंट से ये अपील है कि वो कम से कम इतना कर ले कि जो सफ़ारती ताल्लुक़ात है फ़्रांस से वो ख़त्म कर ले और उनकी जितनी भी प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में इस्तेमाल होती हैं, कुछ हमें पता है नहीं पता है, जो भी है उन सब का बायकाट कर ले। और लोगों का भी ये है कि हमारा ईमान का कम से कम ये दर्जा होना चाहिए कि हम कुछ और तो नहीं कर सकते लेकिन इतना ज़रूर कर सकते हैं कि उनके जितनी भी यहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं उनका बायकाट करें
اور ہرگز وہ استعمال نہ کریں۔ پرامن احتجاج، اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے، رسالت کے ناموس کے لیے ہمیں ہر جگہ جہاں بھی موقع ملے ہمیں مظاہروں میں، احتجاج میں شرکت کرنی چاہیے، اور اپنا یہ احتجاج پورے دنیا کے سامنے ریکارڈ کرانا چاہیے کہ اس سے ہماری دل کی آزاری ہوئی ہے، اور ہمیں کسی صورت اس طرح کے گھناؤنے جو آپ کی سازشیں ہیں، آپ کے جو عمل ہیں، وہ ہم ہرگز کسی صورت قبول نہیں کر سکتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ انتہائی سکھ کا مقام ہے، انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ پاکستان جیسے اسلامی مملکت میں ابھی تک پوری حکومت خاموش ہے، اعلیٰ سطح پر ایسا احتجاج ریکارڈ ابھی تک نہیں کرایا۔ ہمیں چاہیے کہ ایسے موقع پر ہم فی الفور ایسی فرانس کے ساتھ سفارتی تعلقات کو ختم کریں، اس کی سفیر کو واپس اپنے ملک کو بھیج دیں، اپنی سفیر کو پاکستان بلایا جائے۔ یہ ابھی تک پارلیمنٹ میں جو بات ہوئی ہے، لیکن ابھی تک ہماری وزیر خارجہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس پر مشورہ کریں گے، تو یہ مشورہ کا ٹائم نہیں ہے، فی الفور اس پر عمل کیا جائے۔ اور دوسرے، یہ جتنی مصنوعات ہے فرانس کی، جو کھانے پینے کی چیزوں میں سے ہے یا دوسری اشیاء ہے جو استعمال ہوتے ہیں، تو ان کا فی الفور بائیکاٹ کیا جائے۔ تو ہم پورے پاکستان کے اعلیٰ حکام سے یہی اپیل کرتے ہیں، اور اپیل کرتے ہیں کہ ان مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے، جتنی درآمدات برآمدات ہے سب تعلقات اس سے ختم کیا جائے، اور اپنا احتجاج فی الفور پوری عالم، پورے امت مسلمہ تک پہنچایا جائے کہ ہمیں اس بات پر بہت زیادہ تکلیف ہوا ہے، اور ہم اس بات پر افسردہ ہیں، لہٰذا اپنا ریکارڈ پرامن احتجاج جاری رکھیں، اور فی الفور اپنا سفیر پاکستان بلائے جائیں، اور اسی طرح ان کا سفیر ہے جو ابھی فی الفور اس کو اپنے وطن سے رخصت کیا جائے صحیح بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت صاحب نے جو باتیں کی ہیں بہت اچھی باتیں کی ہیں، ہمیں یہ قبول ہے اور ہونا بھی یہی چاہیے۔ یہ ہمارے نبی کا ہے، یہ ہمارے آخری زمان صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ سر میں مختصر بات یہ کروں گا، میں کسی پہ طنز نہیں کروں گا، کسی پہ یہ بھی پچھلے دنوں بھی یہ جلوس نکلے ہیں ان کے چھوٹے موٹے۔ مجھے دکھ کس چیز کا ہوتا ہے یار، اللہ ایک، نبی ایک ہے، کس بات پہ ہمارا اختلاف ہے؟ مذہبی سیاست کو چھوڑ دو، مذہبی اختلاف ہے۔ میں نے پچھلے جمعے کو 2 جمعے پہلے یہ راجہ بازار میں جلوس نکلے تھے۔ میرا تعلق الحمدللہ مسلمان ہے، ٹھیک ہے، نبی سب مانتے ہیں، اہل سنت حنفی دیوبندی سے، لیکن اس معاملے ہم حنفی نہیں ہیں، ہم بریلوی نہیں ہیں، ہم مسلمان۔ مجھے دکھ اس چیز کا ہوتا ہے کہ یار دیکھو، راجہ بازار میں انہوں نے جلوس نکالا، ہمارے تعلیم القرآن راجہ بازار، انہوں نے آگے فوارہ چوک تک لے کے جائے، ٹھیک ہے، پیچھے سے میں نے خود اپنے کانوں سے آوازیں سنی ہیں، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، جھوٹ بولیں گے جو سزا اللہ تعالیٰ دے گا وہ قبول۔ پیچھے سے بریلویوں کا جلوس آیا ہے، ایک بندے نے کہا یار چلو ہم آگے چلتے ہیں ان کے ساتھ، یہ بھی ہمارے بھائی ہیں۔ ان کے ہی مولویوں نے یہ کہا کہ یار ہم آگے نہیں جائیں گے، ہم آگے نہیں۔ میرا کہنے کا مطلب ہے یار، نبی کا مسئلہ ہے، ہمارے صحاباؤں کا مسئلہ، ہم قربان دینی چاہیے۔ یہ نہیں ہے ہم یا رسول اللہ لگائیں گے، ہم یا علی لگائیں گے تو ہم فلاں لگائیں گے، یہ چیز نعرے اللہ اکبر کا لگا لو، نعرے اللہ اکبر کا بھی لگاؤ گے، اللہ یہ نبی کو بھی سن نبی بھی سنتے ہیں۔ یہ میں مختصر یہ بات کروں کہ اللہ تعالیٰ ان کے تمام جتنے فرقے ہیں نا، جتنے فرقے ہم ایک مٹھی میں ہو جائے۔ حنفی دیوبندی ہیں، یہ بریلوی ہے، اہل حدیث ہے، اہل تشریع ہے، سب کا نبی ایک ہے، اس میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ ہم راجہ بازار میں آدھے وہ رکے ہوئے، آدھے وہ کہتا ہے جی میں اس کے ساتھ نہیں جاؤں گا، وہ کہتا ہے میں، پھر ہم دیکھو ہمارے وہ تو فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہ تو فائدہ اٹھا رہے ہیں بھائی، وہ تو خود کہہ رہے ہیں کہ مسلمان بکھرے پڑے ہوئے ہیں۔ اب سعودی عرب ہمارا کتنا بڑا ہے، سعودی عرب ہمارا کتنا اسلامی ملک میں ہے، ابھی تک آواز نہیں آئی۔ ہم مسلمان خود تقسیم ہوئے ہیں آپس میں، اور فائدہ کن کو ہو رہا ہے؟ ان کو ہو رہا ہے۔ ہم غیر مسلم کے کاموں کو پکڑا ہوا ہے، موبائل پکڑا ہوا ہے، ٹچ پکڑے ہوئے ہیں، پیپسی پی رہے ہیں، تو بائیکاٹ کرو بھائی، سب کا کرو، ہمیں تو خوشی ہے، سفیر کو اٹھا کے باہر پھینک دو۔ یہ ہمارا جو موجودہ وزیر اعظم ہے، ہمارا اختلاف سیاسی ایک طرف ہے، لیکن یہ واسٹ ہے گا، ہم اس کے بھی نعرہ لگائیں گے، یہ بات نہیں ہے۔ سیاست اپنی جگہ ہے، یہ کام اس کا ساتھ دو، ٹھیک ہے، لیکن جتنے ہمارے فرقے، ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام فرقے ایک ہو جائیں، اختلافات بلا کے۔ ہمارے نبی کا مسئلہ ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ یہ میں کہتا ہوں یہ جب بھی جلوس نکالیں
ایک ہی جھنڈا لگا، بس آئیں جب آئیں پورا پاکستان میں ایک ہی جھنڈا لگا، سب اکٹھے ہو کے اللہ اکبر کا نعرہ لگا۔ یہ نہیں ہے میں یہ کہہ رہا ہوں تو میں وہ کروں، وہ جناب علی وہ نبی کو نہیں مانتے ہو یا رسول اللہ کو نہیں مانتے ہو، 12 ربیع کو اس چیز پہ اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ بس میرا مقصد یہ اللہ تعالیٰ ان کو پیار محبت ہے، اتفاق ہے۔ یہ منوس جو بیٹھا ہوا ہے، یہ فرانس کا جو کر رہا ہے، اللہ اس کا بیڑا کر کرے، ہمارے مسلمانوں کو اتفاق دے، اطاعت دے اور کامیابی نصیب۔ میں یہ مشورہ ناظرین، آپ نے لوگوں کی مختلف آراء سنی۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ فرانس کے تمام پروڈکٹس کو پاکستان میں فی الفور بین کیا جائے اور ان کی جتنی بھی یہاں پہ اشیاء ضروریہ فروخت ہو رہی ہیں ان کا لین دین ترک کیا جائے، اور امت مسلمہ سے لوگوں نے اپیل کی ہے کہ آپ سب یک زبان ہو کر اس کے خلاف آواز اٹھائیں تاکہ ایک بھرپور آواز مسلمانوں کی بن کے دنیا کو جا سکے، اور آقا سرور کائنات کی شان میں جو گستاخی کی جا رہی ہے اس کا سدباب نکالنے کے لیے تمام مسلمان ایک ہیں۔ اگر اس کا حکومت نے حل نہ نکالا تو لوگ خود اپنے مدد آپ کے تحت اس کے خلاف آواز اٹھانے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ لوگوں نے اپیل کی ہے کہ امت مسلمہ کے جتنے بھی ممالک ہیں وہ اپنی ذاتی رنجشیں بھلا کر اس عمل میں ایک ہو جائیں اور آپس میں ان کا اتفاق، اتحاد اور پیار جو ہے وہ اس معاملے میں قطعی طور پر ختم نہیں ہو سکتا۔ کیمرہ مین رحیل علی کے ساتھ میاں فہیم عزیز، پنڈی وال نیوز، راولپنڈی۔